زمین کے بادل پارٹ 14۔ ان جنگلیوں کی وجہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ ان کے سر میں بیچ میں تو بڑے بڑے بال تھے، لیکن جو دونوں سائڈ تھے وہ منڈے ہوئے تھے، اور جسموں میں انہوں نے اکثر بغیر سلے ہوئے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے، اور اکثر کے جسموں پہ تو جانوروں کی کھالیں تھیں۔ چہرے پہ رنگین مٹی کے نقش و نگار بھی بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کا سامان سمیٹا اور انہیں نیزوں کی انیوں پہ لیے ہوئے ایک طرف چلنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی مشالیں تھیں۔ انہوں نے کسی کے پاس بھی اس کا ریوالور نہیں رہنے دیا تھا۔ اس سے حمید نے اندازہ لگایا کہ آتشی اسلحہ ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ویسے انہوں نے سب سے پہلے اسلحہ جات کے ذخیرے ہی پہ قبضہ کیا تھا۔ وہ انہیں ایک بستی میں لائے جو لاتعداد پھوس کی جھوپڑیوں پہ مشتمل تھی۔ وہ رات انہوں نے جاگ کے گزاری۔ کھلے میدان میں انہیں بٹھایا گیا تھا اور ان کے گرد جنگلیوں کا حلقہ تھا۔ اگر کوئی پہلو بھی بدلتا تو وہ اپنے نیزے سیدھے کر لیتے۔ مشلوں پہ بدبودار تیل ڈالا جاتا رہا، جس کی چران سے ان کے دماغ پھٹے جا رہے تھے۔ حمید بالکل خاموش تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہاں سے کیسے چھوٹ ہوگی۔ ان میں صرف قاسم ایسا تھا جس پر نیند بری طرح طاری۔ حمید نے اس سے کہا بھی کہ اسے سونا نہ چاہیے، پتہ نہیں کس وقت کیا ہو۔ ٹھینگے سے ابے جو سب کا حال ہوگا وہی میرا بھی ہو جائے گا۔ میں تو مرنے کے لیے ہی گھر سے نکلا ہوں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے بھاری قدموں کی آوازیں سنی۔ ظاہر ہو رہا تھا کہ جو آ رہے ہیں ان کے پیروں میں وزنی قسم کے جوتے ہیں۔ وہ سب آواز کی سمت مڑے اور حمید نے ایک شاندار قسم کی قلخاری لگائی۔ اس کے سامنے فریدی اور طارق کھڑے تھے۔ طارق کے کاندھے پہ سیاہ نیولا شکاکی تھا اور وہ ایکویڈور کے مقامی باشندوں کے لباس میں تھے۔ فریدی کے پیچھے ایک نوعمر لڑکا تھا جسے پہچاننے میں حمید کو کوئی دشواری نہ ہوئی۔ یہ روزہ تھی۔ ان کے ساتھ ایک جنگلی بھی تھا۔ یہ کافی قداور اور مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ اس نے صرف ایک سیاہ پتلون پہن رکھی تھی۔ اوہو، یہ حضرت بھی یہاں ہیں، فریدی نے قاسم کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ قاسم کی نیند غائب ہو گئی اور وہ احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا۔ عمران کے سارے ساتھی اچھل کے کھڑے ہو گئے اور انہیں آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان میں ایک بھی چینی نظر نہیں آ رہا، فریدی نے حمید سے کہا تھا۔ دفتن کرامول آگے بڑھا اور جنگلیوں نے اپنے نیزے اس کی طرف اٹھا دیے۔ کرنل، کیا تم مجھے پہچان سکو گے؟ وہ کپائی ہوئی آواز میں بولا۔ فریدی نے ایک جنگلی کے ہاتھ سے مشال لے کے اوپر اٹھائی۔ اوہ کریمی، تم یہاں کہاں؟ فریدی کے لہجے میں حیرت تھی۔ پھر انہوں نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا تھا۔ تم ان جنگلیوں میں کہاں پھنسے ہوئے ہو؟ اوہو، تم بھول گئے، تم بھی تو مجھے جنگلی کہا کرتے تھے، فریدی نے ہنس کے کہا اور کرامول طارق کی طرف دیکھنے لگا جو مذہبی پیشوا کے لباس میں تھا۔ عمران حمید کے قریب کھسک آیا اور اس نے آہستہ سے کہا، کیوں پیارے دوست، کیا تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہے تھے؟ حمید کچھ نہ بولا۔ عمران اس سچویشن کی طرف سے لاپرواہ نظر آنے لگا۔ دوسری طرف فریدی کرامول سے کہہ رہا تھا، مجھے افسوس ہے کہ فوری طور پہ تمہارے لیے کچھ نہ کر، حتیٰ کہ یہ میرے دونوں ساتھی بھی ابھی تمہارے پاس یہیں رہیں گے۔ اوہو، ایک عورت بھی ہے تمہارے ساتھ، یہ تو برا ہوا۔ ان جنگلیوں میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں ان کی ہیبت ضرور تبدیل کر دینا چاہیے تھی۔ کریمی کچھ نہ بولا۔ پھر حمید نے فریدی سے پوچھا کہ آخر انہیں وہاں کیوں رکنا پڑے گا؟ ابھی دیکھو، مجھ سے کچھ نہ پوچھو، ہم خود ہی غیر یقینی حالات سے گزر رہے ہیں۔ فی الحال طارق کا نیولہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا۔ وہ طارق کے نیولے کی وجہ سے اسے کوئی آسمانی مخلوق سمجھتے ہیں، اور ہم چونکہ طارق کے ساتھ ہیں اس لیے بظاہر محفوظ ہیں۔ یہ آدمی جو سیاہ پتلون میں ہے، یہ اس بستی کا سردار ہے۔ یہ اور میری پتلون میں کیوں ہے؟ ہم نے تمہیں مردہ سمجھ کے تمہارے نام کی خیرات نکالی ہے۔ اچھا ہوا کہ تم آج مل گئے، ورنہ کل تک تمہاری سب چیزیں ان جنگلیوں میں تقسیم کر دیتا۔ بس تو پھر مجھے مردہ ہی سمجھ لیجئے، میں تو ابھی انہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ دفتن حمید نے دیکھا کہ بستی کا سردار زمین پہ گر کے طارق کے پیر چوم رہا ہے اور ساتھ ہی کچھ کہتا بھی جا رہا ہے۔ حمید نے طارق کے چہرے پہ تشویش کے آثار دیکھے جو کیلی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ طارق نے سردار کے سر پہ بزرگانہ انداز میں ہاتھ پھیرا اور پھر وہ پہلے ہی کی طرح مؤدب بن کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ طارق فریدی سے کہہ رہا تھا، ارے اب یہ لڑکی بھی جھگڑے کا گھر بن سکتی ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے، اب یہ آپ کے قدم کی برکت ہے کہ اتنی عمدہ عورت ہاتھ آ گئی۔ میں اسے اپنی سب بیویوں کی سردار بناؤں گا۔ بڑا آیا سالہ کہیں کا۔ قاسم ہاتھ نچا کے بولا، دیکھتا ہوں کیسے بناتا ہے۔ ارے وہ میری جورو بننے والی ہے۔
کھوپڑی ٹھنڈی رکھنا، غیر ضروری کچھ تو خون پسند نہیں کرتا۔ قاسم برا سا منہ بنا کے بڑبڑا رہا تھا۔ مگر کرنل وہ لوگ تم سے دوستانہ طور پہ پیش آ رہے ہیں، کراموئل نے کہا۔ وہ ان کی گفتگو نہیں سمجھ سکا تھا کیونکہ یہ لوگ اردو بول رہے تھے۔ فریدی ہنسنے لگا اور بولا، جنگلی مجھ سے بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں، میں پھر تمہیں اطمینان سے بتاؤں گا اور تم سے سنوں گا کہ تم لوگ یہاں کس غرض سے آئے ہو۔ حمید نے قاسم کو دیکھا جو عمران کو ایک طرف لے جا کے خسر پھسر کر رہا تھا۔ فریدی کی نظر ان پہ پڑ گئی۔ اس نے پھر مشال اٹھائی اور حمید سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ٹھیک اسی وقت عمران بھی ادھر مڑا تھا۔ شاید فریدی نے اسے اب تک دیکھا ہی نہ تھا۔ اوہ ہو، تو یہ آپ ہیں؟ فریدی مسکرایا اور عمران احمقانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ بڑا خوبصورت لگا۔ فریدی عمران کو پہچانتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں ایک آدھ کو پہچانتا ہوں، وہ اوبران ہے، فریدی نے کہا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، شاید ان لوگوں نے سنا بھی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد فریدی اور طارق وہاں سے چلے گئے تھے۔ عمران حمید کے پاس آیا اور بولا، یہ موٹا اپنی ہونے والی جورو کے متعلق کچھ کہہ رہا تھا۔ تم خود کو بہت چالاک اور دوسروں کو احمق سمجھتے ہو؟ حمید نے خشک لہجے میں کہا، اب اس لڑکی کا انجام بخیر نظر نہیں آتا۔ وہ جنگلی اسے بیوی بنائے گا یہاں ان جنگلیوں میں، اور پھر وہ مویشی چرایا کرے گی۔ اگر اس لڑکی کا یہ انجام ہوا تو میں اس لونڈے کو بھی لڑکی بنا دوں گا جو کرنل کے ساتھ تھا۔ میرا تو یہ خالق قسم کا اصول ہے کہ اگر خود پٹو تو ساتھیوں کو بھی پٹوائے بغیر نہ چھوڑو۔ میرا نام حمید ہے فرزند، سمجھے؟ تمہیں دیکھ لوں گا۔ تم مجھے کافی دیر سے دیکھتے آ رہے ہو، اس کے باوجود بھی مجھے سمجھ نہ سکے۔ میں تو دنیا کا مظلوم ترین آدمی ہوں، تم بھی ڈانٹ پھٹکار لو، اسی لیے میں جو کچھ بھی کہہ دیتا ہوں وہ حیرت انگیز طور پہ ہو جاتا ہے۔ مگر وہ مداری کون تھا جس نے اپنے کاندھے پہ شکاکی کو سوار کر رکھا ہے؟ تم شکاکی متعلق کیا جانتے؟ ارے وہ تو میرے بھتیجے کا سوتیلا چچا ہے، عمران نے کہا اور پھر سر ہلا کے بولا، اس لڑکی کو محفوظ رکھنے کے لیے تدبیر میں نے سوچ لی ہے۔ میں نے بھی سوچ لی ہے۔ قاسم دفتن بولا تھا، کیا تم نے سنا نہیں کرنل نے کیا کہا؟ امی جاؤ، کہا ہوگا، میں تمہارے ساتھ تو یہاں نہیں آیا۔ اچھی بات ہے، تو سوچو تم تدبیر، حمید نے کہا اور ایک طرف مڑ گیا۔ وہ عمران اور کرامل کے قریب سے گزرا، پھر وہیں ٹھٹک گیا۔ یہاں اندھیرا تھا چونکہ وہ جگہ گھوڑوں کی آڑ میں تھی، لیکن وہ ان لوگوں کے درمیان آزاد کیسے پھر رہا ہے؟ عمران کہہ رہا تھا، بھائی وہ فریدی ہے، دنیا کا چالاک ترین آدمی، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس وقت کیا کر گزرے گا۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک پجاری قسم کا آدمی بھی تھا، اور میرا دعویٰ ہے کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے جو ہر حال میں محفوظ رہے گی کیونکہ وہ لڑکے کے میک اپ میں ہے۔ یہ ایک زبردست غلطی تھی کہ کیلی ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہے، لیکن یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی ہماری زندگی میں سے ہاتھ بھی لگائے۔ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، شاید کسی کے پاس ایک چاقو بھی نہ نکلے، جو صورت بھی ہو، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ہم اسے جنگلیوں کے حوالے کر دیں۔ عمران کہاں ہے؟ ارے ہوگا یہیں کہیں، اس سے گفتگو کرنی چاہیے۔ حمید محض تفریحاً اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ عمران کی تلاش میں اٹھے تھے۔ عمران اور قاسم ایک جگہ ملے، انہوں نے کیلی کے متعلق گفتگو چھیڑ دی۔ عمران بولا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ایک عورت ہمارے ساتھ ہے، اس لیے رحمت کے فرشتے دور سے بھاگیں گے۔ عورت بھی اگر شادی شدہ ہوتی تو خیر کوئی بات نہ تھی۔ میں کہتا ہوں کچھ سوچو، عمران نے کہا۔ اس اندھیرے میں کیا سوچا جا سکتا ہے؟ مشعلوں کی روشنی ناکافی ہے، سورج نکلنے دو، پھر سوچیں گے۔ بیکار ہے، عمران نے غصے میں کہا، اور پھر کراموئل کو مخاطب کر کے بولا، ہمیں خود ہی سوچنا چاہیے۔ حمید نے پھر عمران کی آواز نہیں سنی تھی۔ دوسری صبح وہ ایک ایسی جگہ لے جائے گئے جہاں درختوں کی چھاؤں تھی، لیکن ان کے گرد مسلح جنگلیوں کا ایک پہرا بدستور قائم تھا۔ کیلی انہی کے پاس تھی۔ صبح انہوں نے ان آدمیوں کے ہاتھ سے ناشتہ ملا جو فریدی کے ساتھ کیتو سے آئے تھے، لیکن قاسم بدستور پیٹ ہی پیٹتا رہ گیا کیونکہ اس کا بھلا اتنے میں کہاں ہوتا۔ حمید بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھا۔ تقریباً 8 بجے فریدی پھر آتا ہوا نظر آیا تھا۔ حمید نے اسے سیدھے کراموئل کی طرف جاتے دیکھا۔ دوسری لمحے حمید وہیں تھا۔ حالات بگڑ گئے ہیں، فریدی نے کہا۔ ہم نے کوشش کی کہ تم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ہی نکال لے جائیں، لیکن بستی کا مکھیا جو پچھلی رات ہمارے ساتھ تھا لڑکی کے لیے اڑ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے تم سب چلے جاؤ، لڑکی نہیں جا سکتی، وہ اسے ضرور اپنی بیوی بنائے گا۔ ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بولا کہ اگر لڑکی چلی گئی تو اس کی بڑی توہین ہوگی، کیونکہ اس نے پچھلی رات سب کے سامنے اسے اپنی بیوی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اب لڑکی یا تو اسی صورت میں جا سکتی ہے جب وہ مار ڈالا جائے۔ اس کا کہنا ہے اگر تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی کا دعوے دار ہو تو اس سے جنگ کرے، وہ مر جائے یا مارا جائے۔
اب فیصلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کریمی نے اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ فریدی کہتا رہا، ہمارا اسلحہ ہم سے پہلے ہی لیا جا چکا ہے، لہٰذا ہمیں بڑی احتیاط برتنی پڑے گی۔ میں جنگ کروں گا سالے سے، میں۔ یکبے قاسم چھاتی ٹھوکتا ہوا اٹھا، لیکن فریدی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ کچھ دیر بعد کریمی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہم ان کے طریقے جنگ سے ناواقف ہیں۔ وہ لوگ عموماً نیزے استعمال کرتے ہیں اور ہم میں سے شاید کسی کو بھی نیزہ پکڑنے کا سلیقہ نہ ہو۔ عمران قریبی اکڑو بیٹھا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ فریدی کے خاموش ہوتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ میری عقل میں تو کچھ بھی نہیں سما رہا، اس نے بے بسی سے کہا۔ آپ کی عقل تو یقیناً اس وقت نئے گل کھلانے کے چکر میں ہوگی مسٹر عمران، فریدی مسکرا کے بولا۔ میں کہتا ہوں ایک نہیں ہزار ایسی لڑکیاں قربان اس ستم ظریف جنگلی پر جو اتنی موٹی رقابت کے مزے لوٹنا چاہتا ہو۔ صرف زبان چلے گی تمہاری یا کچھ کرو گے بھی؟ میں تو اپنی بقیہ زندگی اس درویش کی خدمت میں گزار دینا چاہتا ہوں جس کے کاندھے پہ سیاہ نیولے سواری کرتے ہیں، سمجھا؟ فریدی نے تشویش کن انداز میں سر کو جنبش دی، پھر بولا، ہو سکتا ہے کہ شکاکی کے متعلق تمہاری معلومات وسیع ہو اور تم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، لیکن میں تمہیں ایک خطرے سے آگاہ کر دوں۔ اگر تم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو ہو سکتا ہے کہ لڑکی بچ جائے، لیکن ہم میں سے صرف وہی بچیں گے جن کے ستارے بہت اچھے ہوں گے۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے یہی سوچا ہے کہ سیاہ نیولے کو لڑکی کے ہاتھ مروا ڈالو؟ عمران کی آنکھوں میں ایک لہجہ کے لیے حیرت کے آثار نظر آئے اور اس کے بعد چہرے پہ وہی احمقانہ سنجیدگی۔ کیوں، نیولے کا کیا قصہ ہے؟ کرامویل نے پوچھا۔ سب سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم لوگ اس طرف کیوں آئے ہو؟ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ نہ بتا سکوں گا آپ کو، کیونکہ پارٹی لیڈر اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ عمران پارٹی لیڈر ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ تم اسے جانتے ہو کیا؟ میں اسے پہچانتا ہوں اور شاید یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگوں کے اجتماع کا کیا مطلب ہے۔ یہ لڑکی فرانسیسی ہے؟ ہاں، تب تمہیں زیرو لینڈ کی تلاش ہے، کیونکہ جن ممالک میں زیرو لینڈ کے جاسوس پکڑے گئے تھے ان میں سے شاید ایک کی نمائندگی نہیں، بقیہ 4 تو ہیں۔ کمال ہے، تمہیں تو سب پتہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ زیرو لینڈ کی کہانی عام تو نہیں ہوئی تھی، ہم لوگ خاص باتوں کے لیے ہی ہیں کریمی دیا، فریدی مسکرایا۔ جب تم جانتے ہو تو کچھ کہنا بیکار ہے۔ شاید تمہارا خیال ہے کہ تمہاری منزل تاریخ وادی ثابت ہو، اس لیے تم لوگوں نے قاسم کو ان چینیوں سے حاصل کیا، مگر اس کی یادداشت پہ بھروسہ کرنا مناسب نہ ہوگا۔ فریدی خاموش ہو کے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے موٹے بھائی کے لیے یہ سفر اختیار کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ یقیناً۔ تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اگر زیرو لینڈ کی بات آ پڑی نہ ہوتی تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا، مگر اب ایک بار پھر دل چاہتا ہے کہ اس وادی میں اترا جائے۔ بہت نیک خیال ہے، مگر یہ آپ کے اسسٹنٹ صاحب کو کیا ہو گیا تھا؟ بڑے عجیب حلیہ میں ملے تھے، عمران پھر پوچھا۔ ہاں بھائی، فریدی حمید کی طرف مڑ کے بولا اور حمید کو اپنی داستان دہرانی پڑی۔ اس پر کچھ تو کہے بھی اڑے۔ فریدی بھی ہنس رہا تھا۔ کم نہیں معلوم ہوتے دوست، عمران حمید کو مخاطب کر کے بولا تھا۔ حمید نے فخریہ انداز میں اپنے سر کو خفیف جنبش دی اور فریدی سے پوچھا، ان چینیوں کا کیا ہوا تھا؟ میں نے صرف 3 لاشیں دیکھی تھی، ان میں سے ایک تنلین کی تھی، لیکن گاڑی میں قاسم نہیں ملا۔ یہ چیز متحیر کن تھی۔ طارق نے تمہارے گھوڑے کو بھڑکتے دیکھا تھا، لیکن سچویشن ایسی نہیں تھی کہ تمہارے پیچھے جا سکتا، پھر اس کے بعد اور زیادہ بھٹکنا پڑا تھا۔ ارے تم اس نیولے کے متعلق کیا بتا رہے تھے بھائی؟ ہاں تو عمران صاحب، اگر تمہارے ذہن میں وہی اسکیم تھی جو میں کہہ رہا تھا، خیر ہوگا اس پر تم اچھی طرح غور کر لینا۔ ہاں کریمی، یہ نیولا ان اطراف میں مقدس مانا جاتا ہے، دیوتا سمجھ لو، شکاکی کہلاتا ہے، لیکن کمیاب ہے اور بہت کم ملتا ہے۔ جس کے پاس ہو لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں اور اسے کوئی آسمانی مخلوق سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عمران نے جو سوچا ہے اس کو اگر کریں تو لڑکی محفوظ رہ، لیکن اس کا غصہ وہ ہم پر اتاریں گے اور ہمارے بعد کوشش کریں گے کہ لڑکی بستی سے نکل جائے، اور اگر لڑکی نہ نکلی تو خود ہی بستی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ پھر لڑکی کا انجام پتہ نہیں کیا۔ یہ حقیقتاً ایک خطرناک حرکت ہوگی، کریمی نے کہا اور عمران کی طرف مسکرا کے بولا، ابھی تک یہ حضرت بہت عقل مند ثابت ہوتے آئے ہیں، ان کی ذہانت پر تم مجھے بہت یاد آئے ہو۔ اس خطے کی آب و ہوا میرے لیے مفید معلوم ہوتی ہے، عمران نے بڑبڑا کے کہا اور اپنی آنکھوں کو گردش دی، صفدر کی طرف پھر دیکھنے لگا۔ رشتہ داروں کے درمیان پہنچ کے یوں ہی طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے، حمید نے کہا۔ ٹھیک کہتے ہو بڑے بھائی، کیا تمہاری اسکیم یہی تھی؟ کریمی نے عمران سے پوچھا۔ ارے توبہ توبہ توبہ،
عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ اتنے میں فریدی دوسری طرح متوجہ ہوا۔ طارق بڑی تیز رفتاری سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ جنگلیوں کے حلقے سے گزر کے وہ ان لوگوں کے پاس آیا اور دم لیے بغیر بولا، وہ آج رات کو شادی کا جشن برپا کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں سے کہو کہ کوئی تدبیر کریں، میں اسے پسند نہیں کروں گا کہ وہ لڑکی تباہی کے غار میں جا گرے۔ اگر آپ کا یہ نیولا اس کے کندھے پہ بٹھا دیں تو کیا رہے گا؟ عمران نے پوچھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ اس نیولے کی شادی ہی اس سے کرا دیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ قاسم عمران پہ جھپٹ پڑا۔ مجال ہے سالے نیولے کی، اگر میں تمہاری شادی کسی نیولی سے کرا دوں تو تمہیں کتنا برا لگے گا؟ اپنی طرح دوسروں کو سمجھا ہوا ہے۔ قاسم کی اس کھری بات پہ سب نے جی کھول کے قہقہے لگائے اور حمید نے تو اس کی کمر پہ ہاتھ بھی پھیرا اور بولا، تمہارا پیارا خالہ زاد ہے، کیوں کھپا ہوتے ہو بھائی؟ ہوگا تم چوپ رہو۔ بھئی حمید میاں، خدا کے لیے ایسے مواقع پہ تو سنجیدہ ہو جایا کرو نا، طارق نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر فریدی سے پوچھا، وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ جس سے اس لڑکی پر دعویٰ ہو مجھ سے فیصلہ کر لے۔ خیر میں فیصلہ کر لوں گا، فریدی نے بڑی خود اعتمادی سے کہا۔ میں کہتا ہوں اگر تم نے اسے مار بھی لیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ وہ سارے وحشی ہم پر آ پڑیں گے، طارق نے کہا۔ کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ کیلی کو حالات کا علم تھا لیکن اس نے ابھی تک اس مسئلے پہ دوسروں سے گفتگو نہیں کی تھی۔ قاسم کو طارق کو دیکھ کے وہ ان کے قریب آ گئی تھی لیکن اب طارق نے دوسری گفتگو شروع کر دی تھی۔ حمید نے قاسم کو دیکھا جس کے چہرے پہ زلزلے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی خواہش ہو کہ کیلی وہاں سے چلی جائے۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکوں گی، کیلی نے پروخار لہجے میں کہا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اسی لیے مجھے اس وقت بھی نیند آ رہی ہے۔ عمران بڑبڑایا، میرے پاس میرا پستول موجود ہے، انہوں نے میری تلاشی نہیں لی اور اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کی تو میں دیکھ لوں گی۔ میں نے جغرافیہ میں پڑھا تھا کہ یہ لوگ عورتوں کو تل کر کھاتے ہیں۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ابے او خالہ جات۔ قاسم بولا، میں تمہیں اٹھا کر پٹخ دوں گا، تمہاری دم میں نمدہ۔ ہاں نہیں تو کیا بولتے ہو؟ بس وہ لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے رہے لیکن بظاہر کوئی اسکیم نہ بن سکی تھی۔ سورج غروب ہونے میں ان کی الجھن بڑھ گئی تھی۔ ان سے تھوڑے ہی فاصلے پہ جنگلی خشک لکڑیاں ڈھیر کر رہے تھے۔ جب خاصا بڑا انبار لگ گیا تو اس میں آگ لگا دی گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھوٹا سا میدان روشن ہو گیا جسے بنانے کے لیے کبھی لاتعداد درخت گرائے گئے ہوں گے۔ جنگلیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر میں ایک بہت بڑی بھیڑ جمع تھی اور ان مہذب آدمیوں نے محسوس کیا کہ ان تعداد میں اگر ان پر صرف تھپڑوں ہی کی بارش کر دی جائے تو وہ سب کے سب وہیں پہ جا بحق ہو سکتے ہیں۔ فریدی اور طارق وہیں تھے۔ جنگلیوں نے ہلکی آواز میں کوئی گیت شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ گیت کا جوش و خروش بڑھتا گیا اور وہ بھی آگ کے گرد اچھلنے کودنے لگے۔ ان میں بستی کا سردار بھی تھا اور اس وقت اس کے جسم پہ وہی پتلون تھی۔ پھر یہ ناچ ختم ہوا۔ جنگلی آگ کے پاس سے ہٹتے گئے، اب صرف سردار وہاں پہ تھا۔ دفعتاً اس نے ہاتھ اٹھا کے کچھ کہا جس کے جواب میں طارق بھی کچھ بولا اور پھر ان میں تقریباً 2 منٹ تک گفتگو ہوتی رہی۔ سردار نے مڑ کے اپنے آدمیوں سے کچھ کہا اور پھر ایک جنگلی بھیڑ سے نکلا۔ بھیڑ سے باہر آتے وقت اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے دوسرے جنگلی کے ہاتھ سے نیزہ لے لیا۔ پھر عمران نے فریدی کو آگے بڑھتے دیکھا۔ حمید اس کے قریب کھڑا تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ حضرت تو سردار سے لڑنے والے تھے۔ حمید نے یہی سوال طارق سے دہرایا۔ فریدی کی تجویز کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ اندازہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ کس قسم کی نیزہ بازی کرتے ہیں، لہٰذا میں نے سردار کے سامنے تجویز پیش کی تھی وہ پہلے اپنے کسی آدمی سے اسے لڑائے۔ سردار نے تجویز منظور کر لی۔ غالباً اس نے سوچا ہوگا کہ اب اسے تکلیف نہ کرنی پڑے گی۔ سن لیا تم نے، لیکن تم کچھ نہ کر سکے، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ آئی تھی۔ سنو بھائی، میں ایک پرلے سرے کا گاؤدی ہوں، اسی لیے میں کسی کے معاملات میں دخل نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں سردار کے پٹھے سے کشتی لڑوں گا تو کرنل کا دل ٹوٹ جاتا، لہٰذا چلنے دو۔ میں جاؤ، تم پکے 420 ہو، قاسم برا سا منہ بنا کے بولا تھا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ حقیقتاً وہ ایسا ہی آدمی تھا، نہ اسے اپنی آن کی پرواہ تھی نہ بدنامی کی پرواہ تھی۔ وہ تو بس کام نکالتا تھا، خواہ کسی صورت میں نکلے۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ اگر محض مکاری سے کوئی مسئلہ حل ہو سکے تو اس کے لیے جسم یا ذہن کو تھکانے سے کیا فائدہ۔ فریدی اور جنگلی نیزے سنبھالے ایک دوسرے کے مقابل ہو چکے تھے۔ جنگلی نے پہلے حملہ کیا، فریدی نے وار خالی دیا
اور اس کے دوسرے حملے کا انتظار کیا۔ اسی طرح اس نے اس کے 7 یا 8 وار خالی دیے، خود حملہ نہیں کیا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کے جنگلیوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ سردار نے بھی کچھ کہا اور جنگلی پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد سردار نے اپنا نیزہ سنبھالا۔ میں بھی اکثر ایئر گن سے مکھیوں کا شکار کرتا ہوں، عمران بڑبڑایا۔ اب زیادہ بکواس نہ کرو تم، حمید غصے میں بولا، ورنہ تمہیں مجھ سے نپٹنا پڑے گا۔ اور جملہ پورا ہونے سے پہلے عمران نے اس کے سر پہ ایک چپت جھاڑ دی اور وہ اچھل کے بھاگا۔ ٹھہر لو کے پٹھے! حمید اپنا باس کا ڈنڈا تانے اس کے پیچھے دوڑا۔ فریدی اور سردار ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کے بجائے انہیں دیکھ رہے تھے۔ فریدی نے حمید کو للکارا، مگر کون سنتا ہے؟ عمران اسے چپت مار کے بھاگا تھا۔ آسانی سے نظر انداز کر دے جانے والی حرکت تو تھی ہی نہیں۔ ایک جگہ عمران کے رکتے ہی حمید نے اس پہ ہاتھ چھوڑ دیا، مگر ڈنڈا وہ تو زمین پہ تھا۔ عمران بڑی پھرتی سے وار کو خالی دے چکا تھا۔ حمید کا پارا اور چڑھ گیا اور اس نے اندھا دھند ڈنڈے برسانے شروع کر دیے، مگر ایک بار بھی جو عمران کے لگا ہو، سبھی زمین پہ پڑتے رہے۔ عمران بالکل بندروں کے سے انداز میں اچھل کود کے وار خالی دے رہا تھا۔ جنگلی یہ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ حمید کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی تیزی سے چل رہے تھے۔ فریدی جہاں تھا وہیں کھڑا تھا۔ دفتن عمران نے کہا، اوبران کریمی، چپ چاپ کھسکو، وہیں پہنچو جہاں ہم نے قیام کیا تھا۔ حملے کے وقت میں نے ایک پیٹی بائی جانب والی نشیب میں ڈھکیلی تھی، اس میں وہ 2 ٹامی گنے ہیں اور کافی سارا میگزین، کم از کم یہ پوری بستی تباہ ہو سکتی ہے۔ اس نے یہ جملے بالکل اسی انداز میں کہے جیسے حمید کو گالیاں دے رہا ہو۔ اچانک انہوں نے ایک بہت سی تیز قسم کی بو محسوس کی اور ان کے سر چکرانے لگے۔ جنگلی چیختے ہوئے ایک طرف نکل بھاگے۔ وہ کچھ ایسی بدحواسی کے عالم میں بھاگے کہ ان میں سے کئی تو آگ کے ڈھیر کی نظر ہو گئے۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بو ان کے لیے کسی بہت بڑے خطرے کی علامت ہو۔ پھر اس میدان میں عمران اور فریدی کے ساتھیوں کے علاوہ کوئی نہ تھا، لیکن اس قسم کی تیز بو جو یقینی طور پہ کسی قسم کی گیس تھی، انہیں ذہنی اور جسمانی طور پہ کمزور کرنا شروع کر رہی تھی۔ حمید کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا اور عمران ایک بار دھپ سے زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر کسی کو ہوش نہ رہا کہ بعد کی باتیں سمجھ سکتا۔ یہاں پہ یہ ایپیسوڈ روکتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ فالو ضرور کیجئے چینل کو۔ کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو لائک کر دیجئے۔ کیسا لگ رہا ہے یہ ناول کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ شکریہ۔